جی ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے بتوں سے ریلیٹڈ ٹاپک کو کلوز کیا تھا، تو اس نشست میں ہم چلتے ہیں ہماری اگلی ڈسکشن کی طرف۔ جی جا صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کی بات کی تو جناب رقیہ بنت محمد طلاق دینے کے لیے عتبہ نے شرط رکھی تھی کہ اگر میری شادی ابان بن سعید بن عاص کی بیٹی یا بہن سے کرا دی جائے تو میں طلاق دینے کو تیار ہوں۔ اس نے طلاق دے دی اور شادی کر لی۔ سعید بن عاص ابو عبیدہ کنیت تھی، سعید بن عاص ابان کا والد ایک بڑا سردار تھا، اور اس کے روب کا عالم یہ تھا کہ وہ بتا دیا کرتا تھا کہ آج میں نے جو امامہ یا پگڑی باندھنی ہے وہ کس رنگ کی باندھنی ہے، اور مکہ میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس رنگ کی پگڑی اس دن پہن لے۔ یعنی اگر اس نے کہا ہے کہ آج میں نے سفید رنگ کی پگڑی پہننی ہے تو مکہ میں کوئی اور سفید رنگ کی پگڑی نہیں باندھ سکتا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ آج میرا موڈ ہے میں کالے رنگ کی پگڑی پہنوں گا، لال رنگ کی پہنوں گا، پنک پہنوں گا، گرین پہنوں گا، جو بھی یلو پہنوں گا، تو پورے مکہ میں کسی کی جرت نہیں تھی۔ سو کتنا جابر، کتنا سخت، کتنا بڑا، کتنے روب والا سردار ہوگا۔ آخری عمر، ابو لہب اس کا پتہ کرنے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابو عبیدہ سعید بن عاص رو رہا ہے، تو ابو لہب کہتا ہے کہ قریش کے سردار کو موت کے خوف نے رلا دیا، یعنی اتنا بہادر، اتنے روب والا جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ تو سعید بن عاص کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے فکر یہ ہے کہ میں مر گیا تو عزا کی عبادت کون کرے گا، چونکہ یہ عزا کو خدا مانتا تھا اور اس کی عبادت کرتا تھا۔ تو ابو لہب نے کہا کہ عزا کی عبادت تمہاری وجہ سے نہیں کی جاتی سعید بن عاص کو، ابو عبیدہ۔ اچھا، جب یہ ابو عبیدہ جو کنیت ہے، ابو جس کے ساتھ بھی لگتا ہے، ابو القاسم، ابو سفیان، ابو خالد، ابو عزیز، جب یہ بلایا جاتا ہے نا تکلم کرتے ہوئے، سامنے بات کرتے ہوئے، تو ابا کہا جاتا ہے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سامنے کو کہے گا تو ابو القاسم نہیں کہے گا، ابا قاسم کہے گا۔ سہیل بن عمرو کو کوئی بلائے گا تو ابو عزیز نہیں کہے گا، ابا عزیز کہے گا۔ تو ابو لہب کہتا ہے ابا عبیدہ آپ سکون سے مر جائیے، عزا کی عبادت کرنے والے بھرے پڑے، عزا کی عبادت ختم نہیں ہوگی۔ تو ابو عبیدہ کا چہرہ کھلتا ہے، وہ کہتا ہے میں سکون سے مر جاؤں گا، میں نے دیکھ لیا ہے کہ عزا کی عبادت کرنے والے، محبت کرنے والے موجود ہیں، اب مجھے کوئی غم نہیں۔ یعنی ان کی محبت، ان کی کمٹمنٹ ان بتوں یا ان خداؤں سے کتنی تھی، جو کہ ہم بات چلتے آ رہے تھے تو میں نے ضمن مجھے یاد آیا تو میں نے کہا یہ بتاؤں۔ اب یہ ماحول ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ٹاسک دے دیں۔ 3 سال سے رسالت میں اب سرکار کی عمر کم و بیش 40 سال ہو گئی ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں رسالت میں آپ غار حرا بھی جا رہے ہیں، روزگار بھی کما رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی کا خیال ہے کہ آپ نے تنگ دستی میں زندگی گزاری تو ایسا نہیں ہے، آپ سخاوت بہت کرتے تھے، آپ انکم کماتے تھے، اور اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ بیٹھے رہتے تھے مسجد میں، حجرے میں، اور لوگ آ کے کوئی کھانا دے جاتا تھا یا کوئی مدد کر جاتا تھا، تو یہ بھی بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ سرکار نے ساری زندگی اپنا گھر خود چلایا، مکہ میں رہتے ہوئے تجارت کبھی خود جاتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ سامان بھیجتے تھے۔ ہم نے 2-3 جگہ یہ ڈسکشن بھی کی کہ بڑا ایکومن بہت اچھا تھا آپ کا ٹریڈنگ کا بھی۔ مدینہ منورہ جا کے سرکار نے بھیڑ بکریاں پالی شروع کے دنوں میں، اور وہ اتنا بڑا ریوڑ یا اتنی تعداد ہو گئی کہ سرکار نے صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوتی ہے، آتے ہیں عمرہ کرنے، حدیبیہ کے مقام پہ رکتے ہیں، اس سے آگے قریش آنے نہیں دیتے۔ الٹیمیٹلی ایک پیکٹ ہوتا ہے جس پہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو عزیز سہیل بن عمرو
سائن کرتے ہیں اور طے پتہ ہے کہ اگلے سال آئیں اور عمرہ کر لیں اور 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، جسے صلح حدیبیہ ہم عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو سرکار نے کتنے اونٹ قربان کیے؟ 70 اونٹ قربان کیے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرکار سارے کے سارے اونٹ اپنے ملکیت میں لے آئے ہوں اور اس کے بعد سواری کا اونٹ بھی نہ بچا ہو، نہیں، تو 70 سے زیادہ اونٹ ہوں گے۔ پھر جس سال سرکار حج کرتے ہیں، حجۃ الوداع 10 ہجری کا ذی الحج، سرکار کے وصال سے اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے 2.5 مہینے پہلے، 2.25 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے، پتہ کتنے اونٹ قربان کرتے ہیں؟ 100 اونٹ قربان کرتے ہیں۔ 6 ہجری میں 70 کیے جی، 10 ہجری میں 100 کرتے ہیں۔ آج اونٹ کی قیمت 3 لاکھ روپے، جو 2-3 سال ہم نے میں نے اکٹھے ہی ایفرٹ کی تھی ڈھونڈنے کی، پتہ کرنے کی کہ آج کل اونٹ کتنا ہے، سونے کا اس وقت کیا ریٹ تھا اور سونے کا آج کیا ریٹ ہے، اور سونے کی بیسس پہ کچھ کیلکولیشن کی تھی، کچھ اونٹوں کی قربانی والے اونٹ کی ہم نے کی تھی، تو اس وقت 3 لاکھ تھی۔ جو ہم مہنگائی کا عالم اس وقت ہمارے ہو گیا وہ شاید 5 لاکھ کا ہو گیا، چلے ہم 3 کو ہی رکھتے ہیں، تو 100 اونٹ 3 کروڑ روپے کے بنتے ہیں۔ تو سرکار حج پہ 3 کروڑ روپے کی قربانی کر رہے ہیں، نہیں 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کی قربانی کب کر رہے ہیں؟ جی سر، حج نہیں کیا، صلح حدیبیہ۔ اور صلح حدیبیہ میں ایک اونٹ تھا جو ابو جہل کا اونٹ تھا، جب ہم وہاں آئیں گے تو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، وہ بھاگ کے ابو جہل کے گھر آ گیا۔ تو سرکار چونکہ اسے ڈیڈیکیٹ کر چکے تھے فور قربانی، تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اس اونٹ کے بدلے 100 اونٹ لے لیں، یہ اونٹ ہمیں دے دیں۔ تو سرکار نے کہا چونکہ میں اللہ کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کر چکا ہوں، نہ کیا ہوتا تو میں تم لوگوں کو دے دیتا، اس وقت ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پہ ڈیڈیکیٹ وقف کیا جا چکا۔ تو جس اونٹ کے بدلے 100 اونٹ دے رہے ہیں، وہ اونٹ کتنا قیمتی ہوگا، نہیں؟ سو میں ضمناً یہ بات آئی اور میں کلیئرٹی دینا چاہ رہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معاشی حالات اچھے نہیں تھے یا آپ کچھ نہیں کرتے تھے اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ آ جائے اور زندگی گزارے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے سخاوت کی تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹاسک دی جا رہی ہے کہ اس ماحول میں، ان عقائد میں آپ کو ان کو اللہ کی وحدانیت بتانی ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ وہی جو ٹاسک ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی، اس زمانے میں بت پرستی تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی تھی۔ اچھا ایک چیز اور یہاں پہ کلیئرٹی چاہیے، ہمارا یہ کہنے کا مقصد کہ بت پرستی رہی ہے، اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ اللہ ماننے والے کوئی نہیں رہ گئے تھے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے 480 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت کیا۔ اچھا ایک اور یہاں پہ مجھے میرا دل کر رہا ہے ایک بات کرنے کو، ہم عمومی طور پہ سمجھتے ہیں کہ نبوت 40 سال کی عمر میں عطا کی جاتی رہی، یہ بڑی میتھ اور کہنے کو بتایا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے نبوت کر دیا۔ نوح علیہ السلام 480 سال کے تھے تو اللہ نے نبوت کیا، 120 سال تک تبلیغ کرتے رہے، 600 سال کی عمر میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، اور 80 لوگ ٹوٹل ایمان لائے تھے۔ یہ ضمناً بات تھی۔ یہ 40 کا فگر جو سرکار کے ساتھ جڑا ہے نا، اس پہ ہم نے پورا ایک سیشن کیا تھا۔ بنیادی طور پہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ 40 سال کی عمر میں آپ پوری پیک پہ ہوتے ہیں اپنی، آپ کی عقل، سمجھ، شعور، آپ کے اوصاف، آپ کی خوبیاں اوج کمال پہ ہوتی ہیں۔ تو 40 کے فگر کو سب سے معتبر، 40 سال کی عمر کو سب سے معتبر سمجھتے تھے، اور جو ان کے ملا تھے، رئیس یا ایم این اے ایم پی اے، ان کی دارالندوہ اسمبلی کے ممبر تھے، ان کے لیے شرط تھی کہ 40 سال کی عمر ہوگی تو دے کوڈ بی پارٹ آف دیٹ مجلس اور دارالندوہ۔ تو اللہ کریم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ تمہارا کرائٹیریا ہے، یہ لو 40 سال، اس کا مقابلہ کر لو اپنے 40 سال کی کسی کی بھی زندگی سے اور سرکار کی زندگی سے لے لو۔ تو یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ نبوت ہمیشہ ہی 40 سال کی عمر میں انبیاء کو دی جاتی رہی، ایسا نہیں۔ سرکار کی عمر 40 سال ہے، گھر چلاتے ہیں،
بہت اچھا تعلق ہے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ. سیدہ خدیجہ بڑی خوش ہیں, بچے اپنی جگہ پل بڑھ رہے ہیں, بڑا ہیپی موڈ, ہیپی فیملی, کام چل رہا ہے. عزیز رشتہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ڈارلنگ آف مکہ, سارے بڑے محبت سے, ہر کوئی ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتا ہے رسول اللہ سے, دوستی رکھنا چاہتا ہے, بزنس کرنا چاہتا ہے, ملنا چاہتا ہے, آنا چاہتا ہے, جانا چاہتا ہے. یعنی جب سرکار کہیں موجود ہو تو سینٹر آف اٹریکشن سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتے ہیں. اور پھر ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا. حضور کی زندگی فالو کرنے والی ہے, ایک دینی اور مذہبی کنٹینر میں بند کرنے والی نہیں, وہ زندگی کا ایک پارٹ تھا. جب سرکار کی عمر 39.5 سال ہوتی ہے, 39 سال 6 مہینے, یہ ہم لونر کیلنڈر پہ بات کر رہے ہیں, قمری کیلنڈر پہ, چونکہ اتنے میں سال کا فرق آ جاتا ہے. 35 سال 34 سال 36 سال بعد ایک سال کا فرق آ جاتا ہے, چونکہ 10-11 دن کام ہوتے ہیں قمری سال میں, 355 شمسی سال کے بجائے 55 یا 55. سرکار 39.5 سال سے 40 سال کی 6 مہینے میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ آپ کو اگلے دنوں میں سب کچھ ہوتا نظر آتا ہے جی. رویات صالحہ جنہیں کہا جاتا ہے, سچے خواب سرکار کو اعلان نبوت سے 6 مہینے پہلے اللہ کریم نے عنایت کیے. اب ہو کیا رہا ہے, اب پریپیئر کیا جا رہا ہے اس کمیونیکیشن کے لیے. اچھا, اب 1 منٹ کے لیے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کل کسی کی ڈیتھ ہو جانی ہے, تو مجھ سے تو کل تک گزارا نہیں جائے گا دن جی. مجھے پتہ چل جائے کل کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے, میرے لیے تو یہ ضبط کرنا ہی بڑا مشکل ہے, اور اپنے نروز پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے, میرے تو دھیان سے کچھ اور جائے گا ہی نہیں. تو اللہ کریم چونکہ کائنات کی وسعتیں ہیں, اللہ نے سرکار کو وہ ویژن, ایکسپوجر, علم دینا ہے جس کا تعلق وقت سے نہیں ہے, ٹائم اینڈ اسپیس سے نہیں, اس سے بہت بڑی چیزیں ہیں. تو ان کو اسی طرح تیار کیا جا رہا ہے, اس باڈی کو, اس کنٹینر کو, اس جسم کو, اس دل کو, اس دماغ کو. تو اس کی پریپریشن کیا شروع ہوئی کہ سرکار کو وہ خواب اللہ نے دکھانے شروع کر دیے جو اگلے دنوں میں ان کے سامنے ہو رہے ہیں. اور یہ حدیث شریف ہے کہ سچے خواب نبوت کا 40واں یا 46واں حصہ ہے جی. تو انبیاء کو خواب جو آتے ہیں وہ خواب نہیں آتے. جی ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا جی, جس کی تعبیر ہے تو اللہ کریم نے کہا کہ بیٹا, حکم دیا, خواب حکم ہے. سرکار ختمی مرتبہ خواب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا عمرہ یا حج کر رہا ہوں جی. سرکار عمرے کے لیے نکلتے ہیں. تو انبیاء کے خواب بھی اللہ کی مہربانی سے آتے ہیں, اور میرے آپ کے خواب کو انبیاء کے خواب سے کمپیئر نہیں کر سکتے آپ جی. تو دنیاوی خواب آتے ہیں. اول تو وہ جو سارا دن کر رہے ہوتے ہیں نا, یا جو ہماری خواہش ہوتی ہے, خواب وہ چل پڑتا ہے. میرا اگر دل کر رہا ہے کہ میں نئی گاڑی خرید لوں تو خواب میں وہ نئی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں. اگر میرا دل کر رہا ہے کہ میں کہیں سیر کرنے چلا جاؤں تو میں خواب میں کسی نہ کسی دوسرے ملک میں بڑی خوبصورت جگہ پہ بغیر خرچہ کیے بزنس کلاس میں ٹریول کر کے بڑے اچھے ہوٹل میں رہ کے ساری سیر کر کے واپس آئے. یہ میرے آپ کے خواب ہیں. انبیاء کے خواب بھی حکم کی حیثیت رکھتے ہیں, اللہ کی گائیڈنس. اچھا, انبیاء ہوتے ہی اللہ کی گائیڈنس میں. یہ کسی کا گمان رکھنا یا خیال کرنا کہ کسی نبی نے کوئی لغزش ہوتی ہے یا کسی نبی سے کوئی جھول ہوتا ہے ان کی زندگی میں, بالکل نہیں. دے آر دی پیپل گائیڈڈ بائی اللہ کریم. دے آر دا پیپل بین ڈریون آن اے اسٹریٹ پاتھ ٹو بی آئیڈیل فار دا پیپل, ماڈل فار دا پیپل بائی اللہ کریم. وہ ادھر ادھر ہو نہیں سکتے. ہمارے ایک مہربان ہیں, میرے استاد ہیں پروفیسر وسیم قریشی صاحب, انہوں نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات کی تو ہم نے ام کلثوم بنت محمد, سب سے بڑی صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سب سے چھوٹی صاحبزادی کے متعلق ڈیٹیل سے بات کی. جبکہ رقیہ بنت محمد سلام اللہ علیہ
اور ام کلثوم بنت محمد سلام اللہ علیہ کے متعلق ڈیٹیل سے بات نہیں کر پائے. تو آج ہم ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہماری توجہ اس طرف دلائی. ام کلثوم رقیہ بڑی تھی، یعنی زینب بنت محمد سے چھوٹی تھی، اور ام کلثوم سے بڑی تھی رقیہ. رقیہ کا نکاح کم عمری میں ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہو گیا، اور ام کلثوم کا نکاح عتیبہ کے ساتھ ہو گیا جو کہ ابو لہب کا ہی بیٹا تھا. سو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، دو بیٹیاں ابو لہب کے گھر تھی. نکاح ہوئے تھے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. یہ اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اور میں یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ واز ڈارلنگ آف مکہ. بڑے امپورٹنٹ تھے، سب لوگ بڑی محبت کرتے تھے. اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ اور سیدہ خدیجہ کی صاحبزادیاں بیٹیاں خوش شکل بھی ہیں، خوش مزاج بھی ہیں، طریقے سلیقے کی بھی ہیں، ویلیوز بہت اچھی ہیں، بابرکت ہیں، تو انہوں نے خواہش کی کہ ان کا ہمارے بیٹوں سے نکاح کر دیں. اور چونکہ رسول اللہ کا چچا تھا ابو لہب، تو خاندان بھی برابر کا، قبیلہ بھی ایک ہی. اور ابھی تک ابو لہب اس طرح ایکسپوز بھی نہیں ہوا تھا رسول اللہ کی دشمنی میں، نہ ام جمیل نہ ابو لہب. اور ابو لہب بڑا ذہین تھا. ابو لہب کا مطلب ہے حسن کا باپ. تو وہ بڑا خوبصورت بھی تھا، سرخ سفید چہرہ تھا، شکل بہت خوبصورت تھی. اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبداللہ کے والد اور ابو لہب کے والد باپ ایک ہیں. بٹ جو مائیں ہیں وہ ابو لہب کی ماں ڈفرینٹ تھی اور سیدہ جناب عبداللہ کی والدہ مختلف تھی. سو یہ رشتے طے آ گئے. جب رشتے طے آ گئے تو ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر صفا پہاڑی پر لوگوں کو جا کے کہا یا صباحا یا صباحا. مکہ میں یا صباحا کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آؤ اکٹھے ہو، کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ، کوئی بات کرنی ہے. تو لوگ بڑی کشاں بھاگے چلے آتے تھے. اگر وہ خود نہیں پہنچ سکتا تھا تو وہ اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیتا تھا تاکہ وہ اپڈیٹ ہو کہ وٹ از گوئنگ آن. اس میں ایک غلاموں کے متعلق اعلان ہوا کرتے تھے. کہیں لوگ اپنا حلیف بنانے کا اعلان کرتے تھے کہ آج سے یہ قبیلہ میرا حلیف ہے، سو اس کو اگر کوئی چھیڑے گا تو اس نے میرے قبیلے سے دشمنی کی، اس سے نہیں کی. اور اللہ حاصل کے بہت ساری چیزیں ایسی چلتی تھیں جو اس وقت کلچر اور ضرورت کے اعتبار سے موجود تھی مکہ میں. تو اسی نام کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ آپ چڑھے. اچھا، جن کو ابھی تک یہ سعادت نہیں ملی اللہ کریم کے گھر وزٹ کرنے کی، عمرہ یا حج کرنے کی، تو وہ صفا پہاڑی کو سمجھ نہیں سکتے. صفا پہاڑی کے ساتھ ہمارے ذہن میں آتا ہے جیسے ہمارے ناردرن ایریاز میں بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ایون کلر کہار میں بہت اونچے پہاڑ ہیں. اس کو ہماری زبان میں ٹیلا کہیے آپ. عرب ٹیلے کو بھی پہاڑ کہا کرتے تھے، پہاڑ یا پہاڑی. ٹھیک ہے، تو بہت بلند نہیں ہے، کچھ میٹر ہوگا، اور سرفیس بھی بڑی راک ہے، پتھر ہے بالکل، اور چڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اسٹیپ نہیں ہے. جب آپ صحیح کرتے ہیں، اگر آپ بیت اللہ کے گراؤنڈ لیول پہ صحیح کریں تو آپ کو تھوڑا سا چڑھنا پڑتا ہے صحیح شروع کرنے کے لیے صفا پہاڑی پہ. اور دوسری طرف آپ جاتے ہیں مروہ پہ تھوڑی سی اور چڑھنا پڑتا ہے، اور مروہ اور صفا کے درمیان صحیح ہوتی ہے. تو صفا پہاڑی پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ سوچیں کہ بہت اونچی پہاڑی تھی تو نیچے آواز کیسے آتی تھی. اگر پہاڑی بہت اونچی ہو تو بہت اونچی نہیں تھی. اب شاید ہمارے گھروں کا 1 فلور اتنا اونچا ہے صفا پہاڑی، یا 1.5 فلور تک 12-15 فٹ سے زیادہ آج موجود نہیں ہے، اور اس وقت بھی کوئی بڑی پہاڑی نہیں تھی. تو سرکار نے وہاں جا کے یا صباحا یا صباحا کہنا شروع کیے. لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں ابو لہب بھی تھا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرب میں ایک اور رواج تھا، کوئی اہم بات کرنے سے پہلے اپنی کریڈیبلٹی لوگوں کو بتایا کرتے تھے. کیا تم میری بات کا یقین کرتے ہو؟ کیا میں تمہارے درمیان سچ بولتا ہوں؟ کیا میں فلانے کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں فلانے کا پوتا نہیں ہوں؟ کیا ہمارے خاندان کی، باپ دادے کی یہ عزت اور اچیومنٹ نہیں ہے؟ مطلب یہ عرب میں لوگ اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے اپنا نسب
اپنی کریڈیبلٹی، اپنی اچیومنٹ. یاد ہے ہم نے اس جنگ میں اس قبیلے کی مدد کی تھی، یاد ہے جب قحط پڑا تھا تو میرے باپ دادا نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. تو کریڈیبلٹی پہلے لوگوں کو سناتے تھے، اور صرف سناتے نہیں تھے، کانفرمیشن لیتے تھے، جواب کا انتظار بھی کرتے تھے. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت بڑا ہوں، اچھا ہوں، میرے سامنے کھڑے لوگ کوئی ہاں نہ نہیں کر رہے، تو عرب میں لوگ جواب بھی دیا کرتے تھے. تو یہ بڑی نارمل سی بات تھی عرب میں، ان کے کلچر میں یہ. اور اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کا اسلوب، تو اللہ کریم بھی جگہ جگہ کہتے ہیں یاد کرو جب میں نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اور بہت سی جگہوں پہ قرآن کریم. تو یہ عرب کا اسلوب ہے بات کرنے کا. تو سرکار ختم مرتبہ وہاں کہتے ہیں کہ کیا میں تمہارے درمیان ایک عمر نہیں گزار چکا. اچھا، اس پہ ہم بات پہلے پورا سیشن کر چکے ہیں کہ اللہ کریم نے 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کرنے کے کہا. تو اس کی حکمت کیا تھی؟ بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ 40 سال کا کیریکٹر دکھایا، اپنی زندگی سے گواہی دلوائی لوگوں کو کہ کیا میں 40 سال میں نے کبھی جھوٹ بولا. وہ ہیرکل بادشاہ تھا نا شام کا، تو اس نے جب رسالت مآب نے اسے خط لکھا کہ ایمان لے آؤ، دہیا بن خلیفہ کلبی رسول اللہ کا خط لے کر گئے، تو اس نے کہا پتہ کرو کہ کوئی عرب تاجر یہاں آئے ہوئے ہیں. اس وقت بیت المقدس کو ایلیا کہا جاتا تھا، تو اپنی ایک منت پوری کرنے کے لیے ایلیا آیا ہوا تھا ہیرکل. تو یہ لوگ بھی بیت المقدس میں پھر رہے تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے. بلا لیا گیا، بٹھایا گیا. وہ ایک ڈیٹیل ہے جو ہم مدنی زندگی میں جب آئیں گے تو بات کریں گے. تو وہ پوچھتا ہے ابو سفیان سے، ہیرکل پوچھتا ہے روم کا بادشاہ کہ کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ صادق اور امین ہے. اچھا، جتنے محبت سے ہم سرکار کا نام لیتے ہیں وہ ایسے نام لیتے تھے جیسے ان کے کلچر میں ایک دوسرے کا نام لیتے تھے. جی، تو اب ابو سفیان نے کہا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جی، تو یہاں پہ ہیرکل نے اتنی خوبصورت بات کی جو ہمارے سمجھنے کی ہے. ہیرکل کہتا ہے کہ جو شخص بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، کیا وہ اللہ کے ساتھ جھوٹ بولے گا؟ یعنی کتنا بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے، فلٹر ہے کہ ایک بندہ عام لوگوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، معاشرے کے لوگوں سے، ہمسایوں سے جھوٹ نہیں بولتا، تو اللہ سے کیوں جھوٹ بولے گا؟ جی، سو یہ بڑی ٹیسٹیفیکیشن تھی ہیرکل کی رسول اللہ کے لیے. سو سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی کریڈیبلٹی ان کو بتانے کے بعد کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، ہاشم کا پڑپوتا ہوں، میں تمہارے سامنے 40 سال کی عمر گزار چکا ہوں. اور دوسرے 40 سال کی جو حکمت ہے وہ یہ کہ عرب سمجھتے تھے کہ 40 سال میں آ کے انسان پرفیکٹ ہو جاتا ہے اپنے کیریکٹر میں، اپنی کریڈیبلٹی میں، اپنی عادات میں، اچیومنٹ میں، میچورٹی میں. یعنی جو عقل سمجھ دانائی اسے آنی ہے 40 سال کی عمر تک آ چکی ہوتی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گنوائے بھی اور اگلی بات کہی. اچھا، یہ بتاؤ کہ اگر میں کہوں صفا پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کی فوج حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں یقین کریں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ تو صادق ہیں، امین ہیں. پہلے تو یہ ٹائٹل ارن کرنا کتنا مشکل ہے کہ آپ کے پورے کا پورا معاشرہ، پورے سارے کے سارے قبیلے، جہاں قبائلی عصبیت بھی ہے، ہر قبیلہ سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ہم سپریم ٹرائب ہیں، ہم بلو بلڈ ہیں، اور دوسرے قبیلے کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو اس معاشرے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹائٹل گین کر لینا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، سچ بولتے ہیں. اب جب سرکار نے کہا تو سب نے یکتمان ہوگا نہیں ہم یقین کریں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کیوں جھوٹ بولیں گے؟ تو پھر سرکار نے یہ کانفرمیشن لے لی، اپنی کریڈیبلٹی پہلے دکھا لی، اپنا حسب نسب بتا دیا، قبیلہ بتا دیا، اپنی زندگی کے 40 سال بتا دیے، یہ بھی بتا دیا کہ میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. تو آپ نے کہا کہ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو، جی وہی اس کائنات کا مالک ہے. اچھا، اس پہ ان کی زیادہ آتی تھی ان کے بلیفز پہ، کیونکہ وہ تو بہت سارے بتوں میں بلیو کرتے تھے جس کی ڈیٹیل ہم
ڈسکس کر رہے ہیں. تو ابو لہب نے اشارہ کر کے انگلی کا اشارہ کر کے کہا محمد تمہارا ستیہ ناش ہو، تم نے ہمارا دن برباد کیا اور ٹوٹ جائے تمہارا یہ ہاتھ جس سے اشارہ کر کے تم ہمیں ڈرا رہے ہو. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے میں یہ ایکشن کر رہا ہوں، کوئی نسبت تمثیل نہیں ہو سکتی. سرکار نے جب ان کو یہ کہا کہ دشمن کی فوج پہاڑ کے پیچھے سے، صفا کے پیچھے سے حملہ کرنے آ رہا ہے، تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا یہ سمجھانے کے لیے نہیں. تو اس کے جواب میں ابو لہب نے کہا کہ ٹوٹ جائے تمہارا یہ ہاتھ جس سے تم ہمیں اشارہ کر کے ڈرا رہے ہو. اب یہ اللہ کریم کو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کتنا احترام ہے. پہلے تو سورہ حجرات دیکھیں. سورہ حجرات میں اللہ کریم بڑی کلیئر پالیسی دیتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے نبی پر ایمان لانے والوں، میرے رسول پر ایمان لانے والوں، اپنی آوازوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پچ سے نیچے رکھو. نہیں، یہ نہیں ہو رہا کہ سرکار بول رہے ہیں تو آپ کی آواز اونچی ہوگی. نہیں، اگر رسالت مآب 10 یونٹ آپ کی آواز کی آڈیبلٹی ہوتی تھی تو حکم دے دیا مومنوں کو کہ تمہاری آڈیبلٹی 10 یونٹ سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم ہونی چاہیے. جی دوسری طرف فرمایا کہ جس طرح تم لوگ ایک دوسرے کو حجرے کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہو اور بلاتے ہو، ایسا بھی نہیں کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ وہ خود تشریف لے آئے. اب یہ ڈسٹنکشن اللہ دے رہا ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا عام آدمی نہ سمجھو، وہ میرے محبوب ہیں، وہ نبیوں کے، رسولوں کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں. تو سرکار ختمی مرتبت کو ابو لہب کا یہ کہنا اللہ کریم نے اس قدر مائنڈ کیا کہ اللہ نے ایک پوری سورت نازل کی، سورہ لہب. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس کی بیوی کا اور ابو لہب دونوں کا انجام بھی اللہ کریم نے بتا دیا. اللہ کریم اتنا پرسنل ہو گیا. پہلے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سرکار کے زمانے میں کوئی نان بلیور نہیں ہے سرکار کے زمانے کا جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہو. فرعون کا ذکر آتا ہے، حامان کا ذکر آتا ہے، جی طالوت کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ پچھلے زمانوں کی باتیں ہیں. جی قابیل کا ذکر آتا ہے. سرکار کے زمانے کے نان بلیورز میں سے ابو لہب از دی اونلی ون جس کو اللہ نے نام لے کے پکارا. اتنا مائنڈ کیا کہ اللہ نے جواب دیا کہ ٹوٹ جائے تمہارا یہ ہاتھ جس سے تم اشارہ کر کے میرے محبوب کو سے مس بہیو کر رہے ہو، بدتمیزی کر رہے ہو. اچھا، اب یہ چونکہ یہ سورہ نازل ہو گئی، اب ابو لہب نے بجائے یہ سوچنے کے، سمجھنے کے کہ میرا بھتیجا مجھے بڑے وقت پہ اللہ کے حکم سے سمجھا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اگر میں ایمان نہ لایا تو جہنم کی آگ میں جلوں گا، میرا یہ حشر ہوگا، نہ میری اولاد میرے کام آئے گی، نہ میرا مال میرے کام آئے گا. یہ مکہ کے 4 بڑے رئیسوں میں سے ایک ابو لہب تھا. کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس 4 کلو سونا تھا. جی اور اگین ہم جو کہ تولے میں زیادہ ڈسکس کرتے ہیں سونے کی بات، 80 تولے کا 1 کلو ہوتا ہے. 320 تولے سونا اس زمانے میں اس کے بعد تھا، جس زمانے میں آدھے تولے کے آدھے تولے سے پوری زندگی گزر سکتی تھی. اکنامکس یا مہنگائی معاملات ایسے تھے. سو اللہ نے اعلان کر دیا. اب یہ بڑا جلتا بنتا وہ اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو بھی بتایا اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا. عتبہ کو جس کا نکاح سیدہ رقیہ بنت محمد سلام اللہ علیہ سے ہوا تھا، اور عتیبہ جس کا نکاح ام کلثوم بنت محمد سلام اللہ علیہ سے آیا تھا. ابھی ہے ہمارے پاس وقت؟ اچھا جی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. عتبہ نے شرط لگائی کہ ابان بن سعید بن عاص کہ یا بیٹی سے میرا نکاح کرا دیں یا اس کی بہن سے میرا نکاح کرا دیں. یعنی سعید بن عاص کی بیٹی سے کرا دیں یا اس کی پوتی سے کرا دیں. سعید بن عاص بہت تگڑا اور بڑا روب والا سردار تھا.
ہم نے پہلے ذکر کیا، وہ بتایا کرتا تھا کہ آج میں نے جو پگڑی باندھنی ہے، امامہ باندھنا ہے، وہ کس رنگ کا باندھنا ہے. تو پورے مکہ کو کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس دن اس رنگ کا امامہ باندھ سکے. وہ اتنا سخت روب اور اتھارٹی والا سردار تھا. سو اس کی اتبا کی خواہش تھی کہ میں بڑے تگڑے گھر میں میرا نکاح ہو جائے اور میری ویلیو اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی بہت بڑھ جائے. سو اس نے ابان بن سعید کی بیٹی سے شادی کر لی، سعید بن عاص کی پوتی سے شادی کر لی، اور سیدہ رقیہ کو طلاق دے دی. یہ پہلی زیادتی کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، ان کو تکلیف دینے کے لیے. یعنی کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی قصور نہیں تھا بیٹیوں کا سرکار کی کہ آپ کہیں جی انہوں نے یہ غلط کام کیا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کچھ نہیں تھا ایسا. اور دوسری بات ابھی تو رخصتی ہوئی بھی نہیں تھی. ٹھیک، یہ چونکہ اور یہ دونوں بیٹیاں سرکار پہ ایمان بھی لے آئیں. سرکار کی ساری اولاد بالکل شروع کے دنوں میں ہی سرکار کے اعلان نبوت کے شروع کے دنوں میں ہی ایمان لیے. ٹھیک، اب سیدہ فاطمہ پیدا ہی اعلان نبوت کے بعد ہوئی، تو انہوں نے تو آنکھ ہی اس ماحول میں کھولی جس میں سرکار ختمی مرتبت تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اللہ کا حکم بتا رہے تھے. اتیبہ بہت ہی بدتمیز تھا. ایک تو یہ ہے کہ میری کسی سے نہیں بنتی، میں کسی سے مزید نہیں چلنا چاہتا، میری پارٹنرشپ ہے، میری رشتہ داری ہے، میرا تعلق ہے، میں نہیں کنٹینیو کرنا چاہتا. آئی کین آلویز سے بھائی میری آپ کی مزید نہیں چل سکتی، پارٹنرشپ نہیں چل سکتی، دوستی نہیں چل سکتی، رشتہ داری نہیں چل سکتی. نہیں، اس نے بھرے مجمع میں سب سے پہلے اتیبہ بن ابو لہب نے یہ کیا کہ سرکار کا کرتا پھاڑا. یعنی اگین سمجھانے کے لیے، ہمارے کلچر پنجابی کلچر میں کسی کو گریبان سے پکڑنا ہم بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا. تو اس نے صرف گریبان نہیں پکڑا بلکہ پھاڑ دیا سرکار کا کرتا. اور دوسری بدتمیزی کی انتہا یہ کی کہ رسول اللہ کے چہرہ انور پہ تھوکنا چاہا. اور بہت بدتمیزی والی ٹون میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں مانتا تمہیں، تم نبی بنے پھرتے ہو اور میں نے تمہاری بیٹی کو ڈیورس دی. یعنی جتنی معیوب، جتنے برے انداز میں اپنی طرف سے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی دے رہے ہیں اور معاشرے میں بھی ان کے لیے بری سچویشن بنا رہے ہیں کہ لوگ کہیں یار وہ دیکھو کتنا برا ہوا اس کے ساتھ، یا کتنی غلط باتیں اس کو کی گئی. اب جس کی شان اللہ کریم بڑھا رہے ہیں، جو ورفعنا لک ذکرک اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اور ہم نے آپ کا ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو اس کو کیا کمی آئے گی؟ اتیبہ نے یہ کرتے ہوئے پبلکلی طلاق دی اور آگے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا بہت ہی رنج. آپ نے اللہ کریم سے دعا کی، میرے مالک اپنے کتوں میں سے ایک کتا اتیبہ پر بھیج دے، فکس کر دے، ڈیوٹی لگا دے. نہیں اچھا، اب یہ سارے مکہ کو پتا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں نا وہ پوری ہو جاتی ہے. وہ آج سے نہیں، وہ تو 40 سال سے دیکھ رہے ہیں نا. سرکار was not unknown to them, he was not alien, he did not migrate from somewhere to Makkah, he was born there, he lived all his life. So لوگ ان کو، ان کے باو اجداد کو، پورے خاندان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. سرکار کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب، آپ کے پھوپھیوں میں سے ایک پھوپھی. عاتقہ کے خواب بڑے سچے ہوا کرتے تھے، اور وہ جو پروفیسی یا کوئی پیشین گوئی کرتی تھی وہ پوری ہو جایا کرتی تھی. سو صرف سرکار نہیں، اللہ نے اس گھر پہ رحمت کی ہوئی تھی. سرکار تو ان سب کی رحمتوں کا ہائٹ ہے نا. جتنی رحمتیں اللہ کریم نے اپنے محبوب پہ کی اور انہیں رحمت للعالمین ڈکلیئر کیا، کسی اور کو رسول اللہ نے نہیں میچ نہیں کرتا. ابو لہب اپنے بیٹے اتیبہ کے ساتھ ایک تجارتی سفر پہ جا رہا تھا، اور ایک ایسی جگہ پہ یہ لوگ رکے جہاں پہ جنگل قریب تھا، صحرا. اچھا، آج کا یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھنا پڑے گا. آج ہم روڈز پہ ٹریول کرتے ہیں، نہیں اگر ہم ہائی ویز یا موٹر ویز پہ جائیں
تو سائڈوں پہ فینس بھی لگی ہوتی ہے کیونکہ جانور یا کوئی جی لوگ یہاں سے چڑھ کے اوپر نہ آئیں. یہ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت صحرا میں سے جو بھی راستہ بنا ہوتا تھا جنگلوں میں سے گزرتے تھے, کہیں شارٹ کٹ ہوتا تھا, کہیں جنگل قریب ہوتا تھا. سو جنگل قریب تھا اور ڈرکا تھا ابو لہب کو کہ سرکار ختمی مرتبت کی کہی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے. تو اس نے اپنے کارواں کے لوگوں کو, اب چونکہ رچ تھا تو یہ لیڈ کر رہا تھا اس کاروان کو, جتنے بھی لوگ تھے تجارتی کاروان کو. تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا خاص خیال کرو. تو جتنے ان کے پاس ساز و سامان ایسا تھا جو پلیس کیا جا سکتا تھا جی, وہ اس کے ارد گرد پلیس کر دیا گیا. یعنی وہ لیٹ سے وہ لیٹا ہے تو اس کے چاروں طرف چیزیں رکھ دی گئی, سامان رکھ دیا گیا, اور اس کے بعد سامان سے لدے ہوئے اونٹ باہر بٹھا دیے گئے. اب یوں سمجھیں کہ 2 لیئر آف سیکورٹی ایڈ ہو گئی. درمیان میں وہ لیٹا ہوا ہے, اگر یہ ہم سمجھیں کہ وہ لیٹا ہوا تھا تو اس کے چاروں طرف پہلے سامان رکھ دیا, اس کے بعد اونٹ سامان سے لدے ہوئے ادھر, اور اس کے بعد سیکورٹی کے لیے لوگ بھی جو غلام یا قافلے کی سیکورٹی کے لیے ان کو بھی بٹھا دیا, سلا دیا گیا. اب اپنی طرف سے اس نے بڑی سمارٹنیس یہ کی کہ اگر کوئی جانور آئے گا تو پہلے غلام کو کھائے گا, اگر غلام سے آگے آئے گا تو اونٹ کو کھائے گا. اونٹ کو اگر کھا بھی لے گا تو ایک تو ہمیں اتنی دیر میں پتہ چل جائے گا, دوسرے اس کے بعد سامان پڑا ہوا ہے میرے بیٹے تک ایکسیس نہیں ہوگی. اب اللہ کے لیے وہ مالک تو کہتے ہیں کون اور فیکون ہو جاتی ہے. مسبب الاسباب, وہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں تم جہاں مرضی چلے جاؤ موت تمہیں تلاش کر کے پہنچ جائے گی, چاہے تم تہ خانے میں چلے جاؤ, جتنا مرضی ڈسٹینس کور کر لو, جتنی مرضی سیکورٹی بٹھا لو, سو مالک کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کریم نے ایک شیر بھیجا جس نے اتبا کو اس ساری سچویشن میں بھی آ کے چیر پھاڑ ڈالا, مار دیا. اور کمال یہ ہے اس پہ کہ نہ اس شیر نے اتبا کا خون پیا جی, نہ گوشت کھایا. یعنی اس جانور کو, اس شیر کو کتنی سینس یا کتنی کمپلیٹ کمانڈ اللہ کریم نے دی ہوئی تھی کہ یہ تمہارے لیول کا نہیں ہے, یہ گوشت یا خون جی اس قابل نہیں ہے کہ تم اس سے اپنی بھوک مٹاؤ. صحیح ہے. تم کسی پاک صاف جانور, کسی پاک صاف چیز کو کھانا تمہارا رزق تمہارے رب کی طرف سے ہے, یہ اس قابل نہیں ہے. سو اللہ کریم نے پوری کی وہ بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اس واقعے کے تقریباً 1.5 میں 2 میں عثمان بن عفان, جنہیں ہم عام زبان میں عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, ایمان لے آئے. بنی امیہ سے تھے, ریچ آدمی تھے, بڑے خوش لباس تھے, بڑی خوب گفتگو کا ہنر تھا. یعنی مشکل سے مشکل بات بڑے آرام سے کہہ لیتے تھے. کسی سے کوئی نیگوشیشن کرنی ہو, کوئی ڈیبیٹ کرنی ہو, کوئی ڈیلیبریٹ کرنا ہو تو ہی ہیڈ ونڈرفل اسکل. سخی بھی بہت تھے, یہ ہم آج تک ان کے بارے میں جانتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ بنت محمد کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اور جب ہجرت کی, ہجرت پہلے تو 5 ہجری میں پہلی ہجرت حبشہ ہوتی ہے. ہجرت حبشہ میں جناب عثمان بن عفان اور سیدہ رقیہ بنت محمد دونوں ہجرت کر کے حبشہ جاتے ہیں. جب سرکار نے 22-25 لوگ ٹوٹل تھے, 18 لوگوں کو اجازت دے دی کہ یہاں حالات بڑے مشکل ہیں, بڑی پریشانی ہے, تکلیف اور مصیبت ہے, تو تم لوگ حبشہ چلے جاؤ. پہلی ہجرت حبشہ میں تو سرکار نے وہاں پہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام ابراہیم ابو الانبیاء کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے بعد اور ان کی بیوی کے بعد یہ پہلا کپل ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. یعنی یہ عزت حاصل ہوئی سیدہ رقیہ بنت محمد اور جناب عثمان بن عفان کو کہ جناب لوط علیہ السلام اللہ کے نبی کے بعد اللہ کی راہ میں یہ کپل پہلا ہے 4000 سال بعد کم و بیش جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. آپ وہیں رہتی رہی. پھر جب مدینہ منورہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو یہ مدینہ منورہ آ گئی. جب بدر کا مارکا ہوا نا 2 ہجری میں, یعنی آپ یہ سمجھ لیں 8 اور 2 10 سال ان کا نکاح رہا. جب
بدر میں نکلے سرکار، تو سرکار جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے. یہ بڑا ہی غلط کانسیپٹ یا ہم سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں. سرکار قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے. ہوا کیا تھا کہ جب ہجرت کر کے رسول اللہ اور تمام ساتھی آپ کے مدینہ منورہ آ گئے، تو مکہ کے نان بلیورز کو، قریشیوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو ہم سے بچ کے نکل گئے. پہلے تو بڑے خوش ہوئے کہ یہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، چلو ہم جس تنگی میں، مصیبت میں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جن کی وجہ سے ہمارا اتحاد پارا پارا ہوا ہے، اور یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کا ہمارے پاس جواب بھی کوئی نہیں ہوتا، لاجیکلی بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور لوگ بھی ان کو مانتے جا رہے ہیں. جو ان پہ ایمان لے آتا ہے اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کر لیں وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے. ہمارے غلام ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں جو سانس نہیں لے پاتے تھے، ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنا دین اپنائیں گے، اور ان پہ جتنی مرضی سختی تکلیف کرتے جاؤ، تکلیفیں دو، وہ اپنے کام پہ، اپنے دین پہ قائم ہے. تو جانے سے لوگ خوش ہوئے انیشلی کہ شکر ہے ہمیں مکہ میں سکون آ گیا، اب کوئی پریشانی نہیں ہے. تھوڑے دنوں بعد ان کو احساس ہوا کہ وہ تو سکون میں آ گئے ہیں، اب نہ ان کو مدینہ میں کوئی تنگ کرتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی تھریٹ ہے، اور اگر وہ وہاں پہ آرگنائز ہو گئے اور کل کو انہوں نے اٹیک کر دیا ہم پہ، تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو سب سے پہلا سٹیپ انہوں نے یہ لیا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے تکلیفیں اور سوشل بائیکاٹ، رادر ٹریڈ بائیکاٹ، تجارتی بائیکاٹ کر دیا مکہ کا، کہ مسلمانوں سے نہ کوئی خریدے گا نہ بیچے گا. جی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں انہیں یہ پیغام بھجوایا کہ اگر تم ہمارا ٹریڈ بائیکاٹ ختم نہیں کرو گے تو ہم بھی تمہیں مدینہ سے گزرنے نہیں دیں گے. تنگ آمد بجنگ آمد، جب آپ مجھے تنگ کریں گے تو میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. آپ مجھے جینے نہیں دے رہے، آپ مجھے کمانے نہیں دے رہے، اور میرے گھر کے سامنے والی سڑک سے گزر کے تجارت کر کے جاتے ہیں، تو یہ تو اس پہ تو میری اتھارٹی ہے، تو پھر میں بھی. سو سرکار نے یہ پابندی لگائی اور پیغام بھیجا، یعنی ون وے نہیں لگائی، اور کسی اور قافلے، کسی اور تجارتی ایکٹیویٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان کہیں کچھ بھی تنگ نہیں کرتے تھے، چھیڑتے نہیں تھے، انٹرسیپٹ نہیں کرتے تھے. ان کے لیے اتنا ہی کمفرٹیبل تھا مدینہ منورہ جتنا مسلمان رہتے ہوئے وہاں تھے. ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کے گیا، سرکار کو اپنی انٹیلیجنس سے پتہ چلا، تو سرکار اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے مدینہ منورہ سے، کہ ہم ان کو روکیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہماری اتھارٹی ہے، یہ ایریا ہمارے کنٹرول میں ہے، جی، تاکہ وہ سوشل بائیکاٹ ختم کریں ہمارا، یا کہیں کہیں ہم سے نیگوشیٹ کریں. تو جو مدینہ منورہ سے لوگ گئے معافی چاہتا ہوں، جو مدینہ منورہ سے لوگ گئے وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو قافلہ روکنے کے لیے اصل میں گئے تھے. عثمان ابن عفان بھی جانا چاہتے تھے، تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ رقیہ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا بیمار ہے، سخت بیمار ہے. ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پھر تم ہمارے ساتھ قافلہ روکنے نہیں جاؤ گے، جی تم رقیہ کی تیمارداری کرو. اچھا، یہ الٹیمیٹلی قافلے سے جنگ میں کنورٹ ہو گیا. جنگ بدر ہوئی، یوم فرقان کہتے ہیں اس دن کو جس دن جنگ بدر ہوئی، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والا دن. بڑی مشکل تھی وہ، ہم ظاہر ہے جب مدنی زندگی میں آئیں گے تو ڈیٹیل سے جنگ بدر ڈسکس کریں گے. تو سرکار نے جو اصحاب بدر ڈکلیئر کیے ان میں عثمان غنی کا بھی نام ہے، عثمان بن عفان بھی اصحاب بدر ہے. اور جو مال غنیمت آیا، جس طرح وہاں موجود لوگوں کو حصہ ملا، ویسے ہی جناب عثمان بن عفان کو بھی حصہ دیا گیا. جب سرکار اس جنگ سے فارغ ہو کے مدینہ منورہ تشریف لائے، 200-250 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے بدر، تو اس وقت دفن کیا جا رہا تھا سیدہ رقیہ کو. تو جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا عثمان بن عفان کو کہ نہ جاؤ، وہ درست روکا تھا. یعنی ان کی طبیعت یا ان کی بیماری اتنی زیادہ تھی کہ وہ سروائیو نہیں کر سکی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے. اچھا، سرکار اپنے تینوں دمادوں سے بہت خوش تھے. ابو العاص بن ربی
کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ قریش کے سارے پریشر کے باوجود ابو العاص نے میری بیٹی زینب کا بہت خیال رکھا، بڑی محبت سے وقت گزارا، اس کی کیئر میں، اس کی تمام معاملات میں بڑی دھیان کیا، محبت سے کیئر سے رکھا۔ علی ابن ابی طالب مثال ہے، عثمان غنی یا عثمان بن عفان، ان کے متعلق بھی حضور بڑے خوش تھے ان سے، اور مکہ میں مشہور تھا کہ آئیڈیل کپل ہے عثمان بن عفان اور رقیہ بنت محمد، اتنے اچھے ایک دوسرے سے رہتے تھے، وہی ہیپی موڈ کپل، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ایک دوسرے سے شکوے نہیں، کوئی تنگی نہیں، اس قسم کی زندگی گزاری۔ تو جب رقیہ بنت محمد سلام اللہ علیہ کی ڈیتھ ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح اسی مہر پہ عثمان غنی سے کر دیا، عثمان بن عفان سے کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کے پیغام دیا کہ میں ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے اسی مہر پہ کر دوں جس پہ رقیہ کا نکاح عثمان بن عفان سے کیا گیا تھا۔ اور ایک اور ڈائلاگ بڑی ہی عزت والا، اچھا یہاں سے نا عثمان بن عفان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، میں بتا چکا ہوں عربی میں زال واو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذو النورین دو نوروں والا۔ اور ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس کائنات کی ہسٹری میں عثمان بن عفان کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے جس کے گھر کسی نبی کی دو بیٹیاں باری باری نکاح میں آئی ہوں، کسی نبی کی دو بیٹیاں، ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ ام کلثوم کا نکاح بھی ہو گیا، اور سرکار کا فرمان ہے کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں باری باری عثمان سے ان کا نکاح کر دیتا۔ یعنی یہ ان کے کریکٹر کی، ان کے محبت کی، ان کی عادتوں کی، کیئر کرنے کی، اخلاق کی بہت بڑی گواہی ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ ہمارے استاد پروفیسر وسیم قریشی صاحب نے جس طرف ہماری توجہ دلائی ہم اسے ایکسپلین کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ غلطی میرے اینڈ پہ تھی، اس وقت ہم نے بات کرتے ہوئے بات کسی اور طرف نکل گئی تو ہم اس وقت ہی بات نہیں کر پائے، نہیں تو سرکار کے گھرانے کی اب بات مکمل ہو جاتی ہے، حضور کی ساری اولاد کی ہم نے بات کر لی، اور حضور کی وائف کی بات ہم اس وقت کر ہی چکے ہیں، سیدہ خدیجہ۔ ہمارے ویور نے اس ضمن میں ہم سے ایک سوال پوچھا ہے کہ خانہ کعبہ کی تو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی، کچھ حجر اسود کے بارے میں بتائیں، تو ہم چلتے ہیں اعجاز صاحب کی جانب اور ان سے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ جی اعجاز۔ جی زہیر، یہ حجر اسود یا انگلش میں سے بلیک سٹون، حجر پتھر، اسود کالا، یہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے دنیا میں بھیجا تو یہ پتھر اس وقت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا، اور یہ مکہ میں، مکہ کی وادی میں، مکہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں انہیں ابو قبیس پہاڑی سلسلہ کا ہے، جیسے ہمالیہ ہمارے یہاں کراکرم ہے، وہ ہندو کش ہے، اسی طرح مکہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں انہیں ابو قبیس کے پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ سو ابو قبیس پہاڑی کے دامن میں یہ رکھا گیا، اور ابو قبیس پہاڑ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایماندار پہاڑ ہے۔ دوسری بات حجر اسود کے بارے میں یہ کہی جاتی ہے کہ جب یہ دنیا میں بھیجا گیا تو اس کا رنگ سفید تھا اور یہ چمکتا تھا، چاند کی روشنی سے بھی چمکتا تھا، ادروائز بھی چمکتا تھا، اور ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا رنگ سفید سے کالا ہوتا گیا۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ اپنے چومنے والوں کو یا بوسہ دینے والوں کو، ہاتھ لگانے والوں کو کہ گناہ جذب کر لیتا ہے۔ میں اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جھگڑا کھڑا ہوا تھا بیت اللہ کی تعمیر کے دوران، وہ اس کے نصب کرنے کا ہی تھا، چونکہ ہر کوئی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ حجر اسود کو ان کا قبیلہ فکس کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر شروع کی تو جب یہ مشرقی کونے میں، ایسٹرن کارنر یا ایسٹرن سائڈ پہ یہ لگایا گیا دیوار کے اندر کونے میں،
اور آج اگر آپ اسے دیکھیں تو اس کے گرد سلور کلر کا ایک سرکل یا ایک فکسر جو اس کو ہولڈ کرتا ہے، اور یہ تھوڑا ڈپریشن میں ہے اور بہت ہی ملائم ہے. وہ لوگوں کے ہاتھ لگنے سے، بوسہ لینے سے دن بدن ملائم ہوتا گیا، تھوڑا ڈپریشن میں ہے، گہرائی میں ہے. اس کے بارے میں ایک کہا جاتا ہے کہ جب یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام نے لگایا تھا تو اس کا سائز کچھ 4 فٹ ڈایا میٹر کا تھا. ایک کیوبٹ اس زمانے میں، جسے ہاتھ اردو یا عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں کیوبٹ CUBIT کہا جاتا ہے. ہاتھ کی لینتھ ماپنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، بعد میں یارڈز اینڈ میٹرز اینڈ سینٹی میٹرز اینڈ انچز اور بہت سی چیزیں آ گئیں. تو یہ ایک ہاتھ ڈایا میٹر کا پتھر تھا، سفید رنگ کا تھا، اور یہ لگایا گیا بیت اللہ میں. جس شیپ میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بعد یہ ایک جنگ میں ٹوٹ گیا، پیسز ہو گئے حجر اسود کے. تو ان پیسز کو جوڑ کے اس وقت، اور وہ جو سلور کا، چاندی کا اس کے بعد ایک دائرہ یا حلہ ہے جو اسے ہولڈ کرتا ہے کہ یہ گرے نہ اور انٹیکٹ رہے، اب اس کی کچھ 6-7 انچ ڈایا میٹر میں یہ اب باقی رہ گیا. یہ ایگزیکٹ گولائی میں یا اوول شیپ میں ایگزیکٹ نہیں ہے، اوپر سے نیچے 8 انچ ہے اور دائیں بائیں سے 6 انچ ہے اور اوول شیپ بنتی ہے. اس کے بارے میں جب آپ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں، تو سب سے پہلے طواف شروع کرنے کا پوائنٹ حجر اسود ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کو حجر اسود کو چھو کے یا اس کا بوسہ لے کے طواف شروع کرنا چاہیے. اور جیسے ہی ایک چکر کمپلیٹ ہو آپ واپس اسی جگہ آئے اینٹی کلاک چلتے ہوئے، ایک دفعہ پھر آپ کو اس کو ہاتھ لگانا ہے، بوسہ دینا ہے. اچھا، اب چونکہ رش بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ دنیا گئی ہوتی ہے، اب آپ کو موقع نہیں ملتا، بہت دھکم پیل ہوتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سعودی گورنمنٹ نے بہت اچھا سسٹم بنا دیا ریاض الجنہ کے بارے میں، مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں، کہ آپ کو ایک ایپ کے تھرو ٹائم سلاٹ اسائن ہو جاتا ہے. آپ صرف اس ٹائم سلاٹ میں حجر اپنا ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اور وقت گزرتے ہی آپ کو وہاں سے نکلنا ہے. تو ایسا کچھ سسٹم ان کو بنا دینا چاہیے جو اس کے بوسے کے لیے بھی ہو. میرے ذہن میں ایک خیال یہ آتا ہے کہ کہیں بیسمنٹ سے لائن لگتی ہوئی کعبہ کی دیوار کے قریب اوپر آئے اور وہ چلتے ہوئے حجر اسود پہ بوسہ دیں، اور اسی طرح اگلی طرف بھی کوئی بیسمنٹ میں رستہ بنا کے نکل جائیں، تاکہ نہ رش ہو، نہ طواف کرنے والوں کو کوئی مشکل ہو. لیکن یہ میرا آئیڈیا ہے، وہ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں جو سال ہر سال سے حج، عمرہ، بیت اللہ، مسجد نبی کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں اور بہت ہی خیال سے وہ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی پرابلم وہاں آئی تو انہوں نے اس کا سلوشن ڈھونڈا کہ آئندہ یہ پرابلم نہ آئے، جو بڑی اچھی اپروچ ہے. واپس آتے ہیں حجر اسود پہ. حجر اسود کو بوسہ دینا ضروری ہے. اگر آپ کو موقع نہیں ملتا تو آپ اس لائن میں، اس ڈائریکشن میں، وہ جو کونا مسجد کے برآمدوں تک جاتا ہے، کہیں بھی جا کے ہاتھ اٹھا کے سلام کر سکتے ہیں، یا استلام کہتے ہیں اسے ٹیکنیکل لفظوں میں، اللہ اکبر کہہ کے اگلا چکر آپ پورا کرتے ہیں. میں ایڈوائز کروں گا کہ اگر دھکم پیل ہو تو کوئی کوشش نہ کرے وہاں جا کے کوئی زخمی ہونے کی، کوئی کسی تکلیف میں چلے جانے کی. اللہ بڑا مہربان ہے، جس نے اس گھر میں بلا لیا، اس نے قبول کیا ہے، تو آپ کو، مجھ کو اس گھر کی حاضری نصیب ہوئی ہے. سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ملتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جب عمرہ کرتے ہوئے طواف کیا تو اونٹنی پہ طواف کیا. آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے چھڑی کے ساتھ بیت اللہ کو ٹچ کیا. یہ ایک روایت ملتی ہے. دوسری روایت ملتی ہے کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا. اور بڑی مشہور ایک اور روایت ہے عمر بن خطاب کے حوالے سے کہ عمر بن خطاب جب یہاں آئے، طواف کر رہے تھے، عمرہ کر رہے تھے، حج کر رہے تھے، تو انہوں نے بیت اللہ میں حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے کالے پتھر، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا. یہ پتھر نہ تو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ بڑا مشہور
ڈائلاگ ہے جو رپورٹ ہوتا ہے عمر بن خطاب کے حوالے سے. ایک اور روایت بھی ہے جو مجھے ذاتی طور پہ بڑی اپیل کرتی ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا حجر اسود پہ اور اپنے ہاتھ پہ بوسہ دیا. شاید یہ ہمارے سننے دیکھنے والوں کو اس وقت عجیب لگے، لیکن ہم سیرت لائبریری پہ بک محمد رسول اللہ جو اللہ نے مہربانی کی ہم پہ، اس میں ہم نے یہ ہمیشہ پرائرٹی رکھی، خیال رکھا کہ کوئی غیر مستند بات، ان اوتھینٹک بات، سنی سنائی بات نہ کریں. تو اگر کسی کو اس کا ریفرنس چاہیے ہو تو ہم حاضر ہیں. سو مجھے اپیل کرتی ہے کہ اگر آج کی کنٹیجیس بیماریاں آپ دیکھیں جو آگی ہوئی ہیں، اگر ہر بندہ اس پتھر کو کس کرے گا تو یہ ٹرانسفر ہونے کی چانسز ہیں نا، وائرس، بیماریاں، پرابلمس جی. اور اگر سرکار نے اس پہ ہاتھ رکھا دایاں یا بایاں جو بھی سرکار کے ہاتھ ہے اور اتنے ہی معزز اور رحمت والے ہیں، اور اس ہاتھ پہ بوسہ دیا، یہ مجھے ذاتی طور پہ زیادہ اپیل کرتا ہے. لیکن میں نہ اسرٹ کر رہا ہوں نہ کسی کو چیلنج کر رہا ہوں. 2-3 مختلف روایات ہیں، وہ دونوں تینوں ہم نے بتا دی ہیں. تو وہ حجر اسود کی یہ اہمیت ہے، اور یہ ہمیشہ سے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک بیت اللہ کے کونے میں فکس ہے. حسن، عہد الست، اللہ کریم نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو اس وقت اللہ نے ایک عہد لیا تمام ارواح سے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا. الست بربکم قالوا بلا. تو سب نے کہا بے شک، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. پھر اللہ نے دوسرا عہد لیا جسے عہد میثاق کہتے ہیں. وہ عہد اللہ نے اپنے انبیاء سے لیا، رسولوں سے لیا، اور وہ کم و بیش یوں تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا رسول، میرا نبی میری ہدایت لے کر آئے تو اس کی مدد کرنا اور اس پہ ایمان لانا. اور یہ ہر نبی اپنی امت کو بھی یہ پیغام دے کر جاتے رہے، اور وہ پیغام چلتے چلتے اس زمانے تک بھی پہنچا ہوا ہے. جو مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی ہیں وہ اس انتظار میں مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے، چونکہ بنی اسرائیل میں نبوت چلی آتی رہی. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک بات شیئر کی تھی، کچھ سیشن پہلے. ہمارا جنرلی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ شاید سارے نبی عرب میں آئے، یہ ایسے ہی بنا ہوا ہے، اس کو کوئی بیسس نہیں ہے، بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سارے انبیاء عرب میں آئے. عرب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابراہیم اسماعیل کے درمیان کوئی نبی نہیں جی، حجاز میں کوئی نبی نہیں ہے. اور یہودیوں کے پاس تورات بھی تھی، مختلف صحیفے بھی آتے رہے انبیاء پہ، اور انبیاء ویسے بھی انہیں بتاتے رہے. سو وہ مدینہ منورہ میں آ کے سیٹل ہی اس لیے ہوئے تھے کہ اللہ کے آخری نبی نے ہجرت کر کے یہاں آنا ہے. عیسائی عالم بھی جانتے تھے کہ وہ وقت قریب ہے. اگر آپ یاد کریں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت، تو اس وقت بہت ساری نشانیاں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں جو یہ بتاتی تھی کہ وہ اللہ کا آخری نبی پیدا ہو گیا. نبوت بنی اسرائیل سے، بنی ہارون سے نکل گئی، بنی اسماعیل میں چلی گئی. اب وہ انسان، اللہ کے وہ پیارے محبوب، نبیوں کے نبی، اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی، 40 سال اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں گزار چکے. اللہ کریم نے آئیڈیل پرسنالٹی 40 سال کے لیے لوگوں میں موجود رکھی تاکہ یقین آ جائے. ایک ایلین آتا ہے کسی اور ملک سے، کسی اور سیارے سے، تو ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس سے پچھلی عمر، جس عمر میں بھی آیا ہے، اس سے پچھلی عمر میں اس کا کیا بیہیویئر رہا. یہاں پہ مجھے نا ضمناً ایک بات یاد آئی جو بڑی امپورٹنٹ لگتی ہے مجھے. جھوٹے مدعیان نبوت سرکار کے بعد بھی آتے رہے جی. آپ کا فرمان بھی ہے کہ کم از کم 30 ہوں گے
کم از کم 30 ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، فراڈیے ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ حضور کی زندگی میں بھی مسلمہ نے بھی، مسلمہ کذاب جسے ہم کہتے ہیں، اسود انسا، شجاع بن حارث، طلحہ بن خویلد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے نبوت کے دعوے کر لیے اور بعد میں بھی چلے آتے رہے۔ شاید قیامت تک اور بھی ایسے کئی دعوے دار ہیں، بٹ اللہ نے بڑا کلیئر اعلان کر دیا ہوا ہے کہ جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ان میں ایک نبی ایران میں بھی آیا، جھوٹا دعوے دار، نبی تو نہیں، نبوت کا جھوٹا دعوے دار۔ اس کا نام تھا اسحاق اخرس۔ اسحاق اخرس بنیادی طور پہ یمنی تھا، اور اس نے ایران میں آ کے الٹیمیٹلی 35 سال وہ ایران میں رہا، 35 سال ایران میں رہا اور خاموش رہا، بولا ہی نہیں۔ اخرس اسی کو کہتے ہیں فارسی۔ اب وہ ایک مدرسے میں رہتا تھا اور کچھ نہیں بولتا تھا، ساری دنیا جانتی تھی کہ، اور بولنے والوں کا پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، اس لیے وہ بول بھی نہیں پاتے۔ ایک رات اس دوران اس نے ایک ریسرچ کی اور ایک ایسا تیل بنانے میں کامیاب ہو گیا، لوشن بنانے میں کامیاب ہو گیا کہ اگر آپ اسے اپنے چہرے پہ لگائیں تو آپ چمکتا تھا چہرہ، اور اگر چاندنی رات ہو تو یوں گلو کرتا تھا جیسے چاندنی گلو کرتی۔ تو اس نے پلانڈ نائٹ وہ لوشن اپنے چہرے پہ لگایا اور اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس نے بائبل بھی سنانی شروع کر دی، اس نے تورات بھی سنانی شروع کر دی، قرآن بھی سنانا شروع کر دیا۔ اب سارے لوگ پریشان کہ 35 سال سے یہ یہاں اس مدرسہ میں رہ رہا ہے، یہ تو کبھی بولا ہی نہیں، نہ یہ کبھی سنا، نہ ہم نے اسے کبھی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو لوگ اس پہ ایمان لانے لگے، وہ فتنہ پھیلا۔ اس وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کہا ذرا تحقیق تو کرو کہ یہ تو ایرانی تو نہیں ہے، یہ اس کا اوریجن ایران نہیں ہے، کہاں سے آیا؟ تو تحقیق کرنے میں پتہ چلا یہ یمن کا رہنے والا ہے اور کمپیریٹو اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجن کا عالم ہے یمن میں۔ وہ جب اس نے علم حاصل کر لیا تو شیطان نے اپنا کام دکھایا اور وہ شیطان کے پیچھے چڑھ گیا، وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا۔ یہ کب کی بات ہے سر؟ یہ کچھ اس والے سے ملتا ہے؟ اس وقت مجھے یاد نہیں، I'll find and share with you۔ تو وہ یمن سے پلان کر کے نکلا اور ایران میں آ گیا اور 35 سال نہیں بولا۔ اب اس کے نروز کا اندازہ کریں، 35 سال، یعنی کبھی تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ بولتے ہو، کبھی آپ بغیر سوچے سمجھے کہتے ہو یہ کیا ہو رہا ہے، وہ یار کھانا دو مجھے بھوک لگی۔ وہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ 35 سال بولا نہیں۔ اور جب اس نے تلاوت شروع کر دی قرآن کریم کی، بائبل کی، تورات کی، تو سننے والے کو تو ایسے لگے گا کہ بھائی یہ تو کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے دل پہ اتاری گئی ہے۔ سو اللہ نے یہ ضمن بات تھی، میں سمجھانا چاہ سکتا، اگر کوئی باہر سے آ جائے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیا سچا ہے، جھوٹا ہے، پڑھا لکھا ہے، نہیں پڑھا لکھا۔ اللہ کریم نے پہلا کام یہ کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی لوگوں میں 40 سال تک زندگی گزارنے کا حکم دیا، کیریکٹر بلڈ کیا، ظرف دکھایا، اخلاق دکھائے، معاملات دکھائے، مشکل سچویشن دکھائی، آسانی دکھائی۔ سرکار کی صاحبزادی بیٹے ڈیتھ ہو جاتی ہے، بڑے بیٹے کی، قاسم کی، پھر عبداللہ کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اس میں خوشحالی بھی آتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، قحط بھی آتا ہے۔ وہ ساری جو انسان کی زندگی کے جتنے فیزز آتے ہیں، جتنی سچویشن آتی ہیں، اللہ نے ان سب میں سے گزار کے وہاں موجود لوگوں کو دکھایا کیا میرا محبوب سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے کہ نہیں، کیا اس سے بہتر پرسنالٹی تمہیں کہیں ملی؟ اچھا، یہاں پہ پھر ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے آج تک جتنی باتیں کی ہیں سرکار کے متعلق 40 سال کی عمر تک کم و بیش، وہ اس وقت کیے ہیں جب اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔
اور آپ دیکھیں، آپ اس سارے 40 سال میں کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک واقعہ بتا دیں جو اس لیول کا نہیں ہے جو اعلان نبوت کے بعد سرکار نے گزاری. یعنی حضور کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کوئی فرق نہیں ملتا آپ کو، جی، سوائے اس کے کہ اب اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ وہی نازل ہوئی، اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ نے مجھ پہ وہی یہ بھیجی. اس کے سوا باقی تمام چیزوں میں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، معاملات میں، تمام چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اتنی ہی بڑی پرسنالٹی، اتنی ہی بڑا کریکٹر، اتنا ہی بڑا انسان. ایک دوسرے، اللہ کریم نے ایک اور چیز مینج کی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے رسالت میں آپ کو کسی استاد کے پاس نہیں بھیجا. جی، میں آپ کے پاس فلسفہ سیکھنے آ جاتا ہوں، آپ کو بڑا عبور ہے اس پہ، لکھنا سیکھنے آ جاتا ہوں، میں بہت اچھا لکھنے لگ جاتا ہوں، بٹ یہ کبھی بات ختم نہیں ہوگی کہ میں آپ کا شاگرد ہوں. آپ جب دل کرے گا کلیم کریں گے اعجاز کو میں نے سکھایا تھا، اور سکھایا آپ نے، آپ غلط کلیم نہیں کرتے. دیکھنے والا بھی کہے گا اعجاز بہت اچھا لکھتا ہے، بٹ حسن سے سیکھا ہے اس نے، اس کا استاد حسن ہے. تو چونکہ اللہ نے کائنات کے سردار کو دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ انتظام کیا ہے کہ اس کا کوئی ظاہری دنیا میں استاد نہ ہو. کل کو کوئی یہ کلیم نہ کرے کہ میں نے سکھایا ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو تھیوری دے رہے ہیں، جو انقلاب لائے ہیں، یہ اصل میں میرا برین چائلڈ ہے، میں نے انہیں یہ باتیں سمجھائی سکھائی ہیں. جی، یا کوئی کہہ دے کہ یہ تو اس سے سیکھ کے آیا ہے. تو اللہ نے یہ دوسرا انتظام کیا. تیسرے، اللہ نے بائی ڈیزائن، پلیز مارک مائی ورڈز، اللہ نے بائی ڈیزائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا. کیا؟ بائی ڈیزائن. بائی ڈیزائن امی رکھا. پہلے تو امی کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. ہم بھول پن میں یا علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اس کا ترجمہ ان پڑھ کرتے ہیں. جی، میں اپنے کلچر میں ان پڑھ کہتے ہیں نا، جی، یا ان ایجوکیٹڈ. بڑی مختلف چیز ہے امی اور ان پڑھ یا ان ایجوکیٹڈ. A person who does not know how to read or write is امی. ایک ایسا شخص جسے لکھنا نہ آتا ہو یا لکھا ہوا پڑھنا نہ آتا ہو، وہ امی کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے علم نہیں ہے. جی، اس کے میں اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے بہت سارے لوگ ویسٹ میں کام کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مزدور ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، وہ انگلش پڑھ تو نہیں سکتے. آپ انگلش میں ان سے باتیں کر لیں، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، بڑی کمانڈ ہوتی ہے اس کے لینگویج میں. جی، پنجابی، یہ اس کلچر میں رہنے والا، میں چونکہ پنجابی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ہماری مادری زبان پنجابی، پنجابی فیملی سے تعلق رکھنے سے مراد کوئی ایتھنک ڈیوائڈ نہیں میں کر رہا. ہم بولتے گھر میں پنجابی ہیں یا معاشرے میں پنجابی بولتے ہیں، اس لیے ہماری زبان پنجاب کے رہنے والوں کی پنجابی ہے. آپ مجھے پڑھنے کو دے دیں پنجابی، شاید میں ٹھیک سے پڑھ نہ سکوں، چونکہ ہمیں عادت نہیں پنجابی پڑھنے کی. ہندی فلمیں، ڈرامے ہم بڑے مزے سے دیکھتے ہیں اور ان کا مطلب بھی سمجھتے ہیں. ہندی میرے سامنے رکھ دیں، میرے سامنے کیا، یہاں رہنے والے کسی کے سامنے رکھ دیں، ہم ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے. جی، اب میں ہندی سمجھ تو رہا ہوں. جی، یہ نردوش ہے، معصوم ہے، یہ مطلب ہوتا ہے نردوش کا. اب ہندی میں نردوش لکھیے، میں پڑھ ہی نہیں پاؤں گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. سو امی بنیادی طور پہ بے علم، ان ایجوکیٹڈ، ان پڑھ کو نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں جو اس زبان کو لکھ نہ سکے یا اس زبان کو پڑھ نہ سکے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہمیں یہ نقطہ سمجھ آ جائے نا تو ہمارا ایمان کامیابی کی طرف چل پڑے گا. ہمارے پاس کوئی، وہ جو اللہ کا حکم ہے نا سورہ حجرات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. اور پھر یہ فرمانا کہ جب وہ گھر کے اندر ہوں تو حجروں کے باہر سے ایسی آوازیں نہ دو جیسے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو. بالکل اتنی احتیاط کا حکم ہے. ہم بڑے مزے سے امی کو نیگیٹو معنوں میں یا ان پڑھ میں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے لیے کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں، کتنی تباہی کا
ذمہ بن رہے ہیں. ٹو کنکلوڈ ٹوڈیز ایپیسوڈ, جی لیٹ می ریفریز اٹ اگین. اللہ کریم نے پہلا کام کیا کیا کہ 40 سال تک رسول اللہ کی آئیڈیل ماڈل لائف دکھائی, ماڈل لائف دکھائی. جی ہر پہلو سے. یتیم پیدا ہوئے, والد نہیں ہے, کتنی مشکلات ہوتی ہیں. 6 سال کے والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور اپنے ملک شہر سے کہیں باہر ویرانے میں آتے ہیں. 2 سال دادا کے ساتھ لاڑ پیار میں رہتے ہیں, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. سو ہر مشکل فیز سے گزارا, کریکٹر دکھایا. دوسرا, بائی ڈیزائن اللہ کریم نے کسی کا شاگرد نہیں بنایا رسول اللہ کو. کوئی ہنر سیکھنے کے لیے رسول اللہ کسی کے پاس نہیں جاتے رہے کہ وہ کہے کہ جی میرا شاگرد ہے یا میں نے سکھایا. سر اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ تھی کہ جیسے سرفراز شاہ صاحب صوفی اسکالر ہیں, وہ یہ بات اس میں فرماتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے وہ خطا کا وہ ہوتا ہے, اس سے غلطی ہوتی ہے. یعنی بائی ڈیزائن یہ ایک چیز تھی کہ اللہ نے خود علم دیا کسی انسان کے تھرو. اچھا اس پہ آتے ہیں ابھی, آپ بات درست کر رہے ہیں, شاہ صاحب نے 100% درست بات کی. ہم اس پہ اگلی نشست میں بات کر رہے ہوں گے. بائی ڈیزائن اللہ نے کسی کا شاگرد نہیں بنایا کہ وہ کل کو کلیم کر سکے, یا کوئی کلیم کرے کہ یہ تو اپنے استاد سے سیکھ کے فلانے سے سیکھ کے آئے. اور تیسری, اللہ کریم نے بائی ڈیزائن امی رکھا, اور امی کا مطلب a person who does not know how to read or write. It does not say that one cannot understand. It does not say that one do not have information, education, exposure, genius, thoughts, creativity. ان کا تعلق اس سے نہیں ہے. اور میں نے بہت آسان اگزامپل اپنے کلچر کی دی ہے کہ ہم ہندی ڈائلاگ سن لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, وہ ڈرامہ ہو, وہ فلم ہو, وہ ڈاکیومنٹری ہو, بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور پڑھ ایک حرف نہیں سکتے. میں اپنا نام نہیں لکھ سکتا ہندی میں. یہ ہماری ٹائٹل سکرین پہ آتا ہے نا, ہم جو نیچے دیتے ہیں کہ اعجاز احمد کون ہے اور ڈسکشن کیا ہے, اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, وہ ہندی میں لکھا ہوا ہے. وہ ہم نے کسی سے ٹرانسلیٹ کر کے لکھا ہوا ہے. جی نہ میں اسے پڑھ سکتا ہوں, نہ آپ پڑھ سکتے ہیں, جی نہ لکھ سکتے ہیں, بٹ ہم سمجھتے ہیں ہندی کو بہت اچھا. سو امی کا مطلب علم رکھنے والا لیکن لکھنا نہیں جانتا, لکھا ہوا پڑھنا نہیں جانتا. سو یہاں تک آج ہم اسے کلوز کر رہے ہیں. اگلے سیشن میں انشاءاللہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے. اعجاز بھی اکثر بات کرتے ہیں, محبت میں بات کرتے ہیں میرے حوالے سے کہ فلسفے پر عبور ہے. مجھے یہاں پر یہ یاد آ رہا ہے کہ واصف علی واصف صاحب نے فرمایا ہے کہ علم جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو فضیلت دی جائے. تو میں یہ ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اعجاز بھائی کے شاگردوں میں شامل ہوں. میرے لیے ایک آنر ہے. مجھے الف بے بھی نہیں آتی, نہ فلسفے کی نہ کسی اور چیز کی, تو میں تو سر کے شاگردوں میں شامل. بڑے اچھے آدمی, میں تمہاری تعریف کرتا ہوں, تم میری تعریف کرتے ہو, ہم دونوں خوش رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے, ہدایت پہ رکھے. اللہ کریم ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی توفیق دے. اور یہ بات یاد رکھیے, آپ کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہو, رسول اللہ کے ادب میں کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی فقہ میں. ہر فقہ, ہر مسلک دین اسلام یہی بتاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. سو ان کی عظمت سمجھیے, ان کی ادب. اگر آپ کو اللہ سے, اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے محبوب کا ادب کیجیے, محبت کیجیے, ان کے کہے پہ عمل کیجیے. صرف محبت کا اظہار درود پڑھنے میں, سلام پیش کرنے میں, سیرت پہ باتیں کرنے میں, نعت پڑھنے میں اظہار ضرور ہے, بٹ اصل اللہ کی منشا ان کے حکم پر عمل کرنا ہے ہمیں. اللہ نے ہمیں حکم یہی دیا ہے. سرکار کے آنے کا مقصد ہمیں وہ ہدایت پہنچانا جو اللہ نے دی ہے, اور ہمیں سیدھے راستے پر چلانا ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہدایت پہ رکھے.